بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر دا گیٹ آف گائیڈنس کی خصوصی سیریز امت مسلمہ کی تاریخ کی 14ویں قسط میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عظیم شخصیت کا جنہیں ابو الانبیاء اور خلیل اللہ کہا جاتا ہے، وہ جس نے تنہا ایک مشرک بادشاہ بت پرست معاشرے کو للکارا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دہکتی آگ میں کود گئے۔ عمومی طلبہ کی آسانی کے لیے اس ویڈیو کو 4 عنوانات میں بیان کریں گے۔ پہلا عنوان عہد ابراہیمی اور بابل کا معاشرہ، اور دوسرا عنوان ہوگا تلاش حق اور بت پرستی۔ پھر تیسرے عنوان میں ہم بات کریں گے آگ کا گلزار بننا، اور چوتھا عنوان ہوگا ہجرت اور نئے امتحانات۔ تو چلیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی دعوت اور ان کی لازوال قربانیوں کی داستان، یعنی عہد ابراہیمی اور بابل کا معاشرہ۔ طوفان نوح کے 1081 سال بعد عراق کے شہر بابل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب انسانی آبادی مشرق اور مغرب میں پھیل چکی تھی اور درجنوں سلطنتیں قائم ہو چکی تھی۔ بابل کا حکمران نمرود تھا، جو نہ صرف ایک جابر بادشاہ تھا بلکہ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ اس معاشرے میں شرک اپنی انتہا پر تھا۔ لوگ ستاروں، چاند، سورج کی پوجا کرتے تھے اور بتوں کے سامنے سر جھکاتے تھے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر خود بت پرست تھے اور بت تراش بھی تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو حقیقت شناس بنایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے ستاروں اور سورج کی بے ثباتی کے دلائل رکھے کہ جو چیز طلوع اور غروب ہوتی ہو وہ رب کیسے ہو سکتی ہے۔ جب قوم نہ مانی تو ایک دن آپ علیہ السلام نے بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم نے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو انہی سے پوچھ لو۔ قوم شرمندہ تو ہوئی مگر اپنی ضد پر قائم رہی۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بہت بڑا الاؤ دہکایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا۔ اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی زبان پر کلمات تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام مدد کے لیے آئے، مگر خلیل اللہ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میری حاجت اللہ کے علم میں ہے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اللہ رب العزت کا حکم آیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وہ دہکتی آگ آپ علیہ السلام کے لیے ایک پرسکون باغ بن گئی۔ یہاں آپ علیہ السلام نے زندگی کے بہترین 40 دن گزارے۔ تو والد اور قوم کی مسلسل سرکشی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وطن چھوڑنے کا فیصلہ فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت لوط علیہ السلام، جو خود بھی ایک نبی بنے، شامل تھے۔ شام سے ہوتے ہوئے آپ مصر پہنچے، جہاں شاہ مصر نے آپ علیہ السلام کی بزرگی سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ایک نئی امت کی بنیاد رکھنے والے تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک اور کڑا امتحان آیا۔ حکم ہوا کہ اپنی زوجہ اور یہ شیرخوار بچے کو لے کر مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ آئے۔ یہ ہجرت، یہ تنہائی
ये कुर्बानियाँ इस उम्मत मुसलमा की बुनियाद थी, जिसका ताजदार अल्लाह ने आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाना था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस सफर की अगली मंजिल शाम से जज़ीरतुल अरब मक्का का सफर आप जानेंगे अगली किस्त नंबर 15 में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इससे पहली किस्त नंबर 13 देखना चाहते हैं तो मेरे सीधी तरफ क्लिक करें, और अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो मेरे इस तरफ क्लिक करें, और अगर आप पूरे चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं तो दरमियान में आइकॉन को क्लिक करें। इंशाल्लाह किस्त नंबर 15 में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।